السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم آپ کو اقرا حفاظ بوائز کالج کی جانب سے اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامیات کے سلیبس میں نصاب میں بورڈ نے کچھ کمی کی ہے۔ جو نصاب بورڈ نے دیا ہے اس میں سے ہم آپ کو کمرہ جماعت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور رسالت، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھا چکے ہیں، اور جو بقیہ نصاب ہے اس میں جن جن موضوعات کو بورڈ نے شامل کیا ہے ان کو انشاءاللہ ان آن لائن کلاسز میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تاکہ اس نصاب کو مکمل کیا جا سکے۔ اس سلسلے کا آج پہلا سبق اور پہلا درس ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے۔ کتاب کے اندر آخرت کے بارے میں 3 سوال دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو سوال ہے وہ آخرت کے عقیدے پر قرآن مجید کی روشنی میں بحث کریں، اور دوسرا سوال نفخ صور ہے، اور تیسرا سوال عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں۔ تو اس طرح بنیادی طور پر یہ 3 لیکچر ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر موضوع کا ایک ہی لیکچر ہو اور اس میں بات کو مکمل کیا جا سکے۔ تو آج کا جو پہلا سبق، پہلا درس یا پہلا لیکچر جو آخرت کے حوالے سے ہے کہ آخرت کے عقیدے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کریں، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے 5واں عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس لفظ آخرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو لفظ آخرت کے معنی بعد میں آنے یا ہونے والی چیز کے ہیں، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان رہتا ہے اور دنیا اس کے قریب ہے، دنیا کی زندگی اس سے قریب تر ہے، اور آخرت کی زندگی بعد میں آنے والی ہے، آخرت بعد میں آنے والی ہے۔ اس لیے دنیا کا لفظ جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں، اور آخرت جس کے معنی بعد میں آنے والی یا ہونے والی چیز کے ہیں، وہ بعد میں آئے گی۔ کتب عقائد میں یوم آخرت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ آخرت وہ دن ہے جس روز اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کو ان کی قبروں سے نکال کر میدان حشر میں جمع کرے گا۔ اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے عمل کے مطابق، برے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک ایسی جگہ میں پھینک دیے جائیں گے جو انتہائی اذیت ناک جگہ ہے، وہ اس میں رہیں گے، جس کا نام جہنم یا دوزخ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ بے شک نیک لوگ بہشت یعنی جنت میں ہوں گے، اور گناہ گار دوزخ میں ہوں گے۔ یہ عقیدہ آخرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں
جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا تصور آخرت کیا ہے، کیونکہ تصور آخرت اور مذاہب نے بھی پیش کیا، لیکن وہ آخرت کا عقیدہ یا آخرت کا نظریہ جو دوسری اقوام نے پیش کیا وہ درست نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے عقیدے پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اسلام نے عقیدہ آخرت جو بیان کیا اور اللہ پر ایمان جو بیان کیا وہ ان کا ایمان اس ایمان کے مطابق نہیں ہے، اس عقیدے کے مطابق نہیں ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ مثلا ہم یہود کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ ایسے عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے 3 خداؤں کا تصور پیش کیا۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی بتوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر لیا۔ ایسے ہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ماننا ضروری ہے، تو تب ایمان سمجھا جائے گا۔ اسی طرح آخرت کا عقیدہ صرف یہ کہ آخرت قائم ہوگی، صرف یہ مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح ماننا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح قرآن میں آیا ہے اس طرح ماننا، جس طرح انبیاء علیہ السلام نے بتلایا ہے اس طرح ماننا یہ ضروری ہے۔ اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، یا ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کچھ روز کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد جنت ہمارے لیے ہی ہے۔ اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے کفارہ دے دیا، اب عیسائی امت کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان میں بھی مختلف جو خیالات اور نظریات ہیں وہ کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، یا سزا ملے گی تو بہت معمولی سی ملے گی۔ تو یہ اپنی طرف سے گڑھے ہوئے عقیدے ہیں، نظریات ہیں، ان کا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں اس قدر انہوں نے تبدیلی کر دی کہ بنیادی تصورات اور بنیادی عقائد ہی ختم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے۔ تو عقیدہ آخرت بھی اس سے محفوظ نہیں رہا، اور آخرت کے عقیدے میں بھی انہوں نے خرابی پیدا کر دی، اور اپنی مرضی کے عقائد اور اپنے مرضی کے نظریات کتابوں میں شامل کر دیے اور ان کو کتابوں کا حصہ بنا دیا، اور اب وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے عقائد کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ تو پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ عقیدہ آخرت، اسلام نے جو آخرت کا عقیدہ پیش کیا، اور میں یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ اسلام سے مراد تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء نے جو آخرت کا عقیدہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے، تاکہ وہ صحیح بات سامنے آ جائے، اور جن لوگوں نے اپنی طرف سے عقائد گڑھے بنائے اور ان کو آسمانی کتابوں کی طرف، انبیاء کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، ان کی جو غلط اور باطل بات ہے
وہ سامنے آ جائے۔ تو اسلام کا تصور آخرت یہ ہے عزیز طلباء کہ انسان کی دنیاوی زندگی دراصل اخروی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور اخروی زندگی پائیدار۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ناقص ہے، اور آخرت کی زندگی کامل۔ تمام اعمال و افعال کے نتائج اس زندگی میں سامنے نہیں آتے، جو ہم گزار رہے ہیں اس میں سامنے نہیں آتے، ہر عمل کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، بلکہ آخرت میں اس کے پھل خوشگوار یا ناگوار ملیں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے تو خوشگوار ملیں گے، اور برے اعمال کیے تو ناگوار ملیں گے۔ اور جو کچھ اس دار العمل میں کیا، یعنی یہ دار العمل ہے، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں دنیا میں یہ دار العمل ہے، تو دار الجزا و سزا میں اس کا پھل پائے گا۔ یہ اسلام کا تصور آخرت ہے۔ اسی طرح دوسری بات اسی تصور آخرت کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جس طرح انفرادی طور پر ہر چیز میں زوال اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو ہی لے لیجئے کہ انسان جو ہے وہ پیدائش سے لے کر بچپن، اور بچپن سے لے کر لڑکپن، اور لڑکپن سے لے کر جوانی تک اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ جوانی گزار لیتا ہے تو پھر آہستہ 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 اس کی طاقت میں، قوت میں، صلاحیتوں میں آہستہ آہستہ کمی آتی جاتی ہے، یعنی زوال اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی دیگر چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان میں وہ کوالٹی نہیں رہتی، وہ کارکردگی نہیں رہتی۔ اسی طرح پورے اس نظام عالم کی بھی ایک عمر اور مدت ہے، جس کے ختم ہونے پر یہ سب کارخانہ، یہ سارا نظام، یہ ساری دنیا، اس کی ساری رنگینیاں، یہ سب ختم اور درہم بھرم ہو جائیں گی، اور ایک دن ایسا آئے گا اس نظام کے ختم ہونے پر، ایک زبردست دن آئے گا، اور اس روز ایک زبردست عدالت قائم ہوگی جس میں ہر انسان کے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ انسان کو ایسی ہی جسمانی زندگی ملے گی اور وہ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوگا، یعنی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس کا حساب کتاب جو اس نے زندگی میں جو اعمال کیے ہوں گے ان سب کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق اس کی آخرت کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ اسلام کا تصور آخرت ہے۔ اس ساری تفصیل سے ان تمام باطل عقائد رکھنے والے اور نظریات رکھنے والے فرقوں کا رد ہو گیا جنہوں نے اپنی مرضی کے عقائد گھڑے، توحید کو بھی انہوں نے شرک میں بدلا، آخرت کو بھی اپنی مرضی سے تبدیل کیا، ان سب کا رد ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے عزیز طلباء جو آخرت کا بالکل منکر ہے۔ ان کا نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، ہم ایک مرتبہ پیدا ہوئے ہیں اور مریں گے، اور مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ منکرین آخرت ہیں، یعنی آخرت کے منکر ہیں۔ تو قرآن کریم میں ان لوگوں کا سوال اور ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کے جو شبہات تھے ان کا جواب دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ،
اور کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ یا جیسے کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ تو پھر ان کا خیال یہ ہوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن نے ان کی شبہات اور ان کے نظریات کو بھی ذکر کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ اور آسان سی بات یہ ہے عزیز طلباء کہ جو خالق، جو رب تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جب تم تھے ہی نہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا، تو وہ خالق کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جب وہ عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے تو وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیوں کر زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات قرآن کریم میں دیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں تھا، جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا وہ بھی اس کے لیے آسان، تو دوبارہ پیدا کرنے میں اس کو کیا رکاوٹ اور کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ یقیناً کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آئے گی، وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور سورہ یاسین میں ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی تم کبھی تھے ہی نہیں، جس وقت تم تھے ہی نہیں تو کس نے زندگی بخشی؟ اسی رب نے، اسی خالق نے، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندگی دے گا، پھر ان کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ اگر آخرت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اور صرف دنیا ہی ہوتی تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو ہر نیکوکار کو، نیک عمل کرنے والے کو اس کی نیکی کا، اس کی اچھائی کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں برائی اور ظلم کرنے والے اور طاقتور اور گھمنڈی اور مغرور اور طاقتور لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا بھی پورے طور پر نہیں ملتی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہوتا اور آخرت قائم نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جب انسان یہ دیکھتا کہ یہاں پر تو جو طاقتور ہے اسی کا زور چلتا ہے، تو ہر آدمی اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتا اور دوسروں پر ظلم کرتا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا، تاکہ وہ طاقتور سے طاقتور ہو جائے اور اپنی مرضی کی زندگی وہ گزارے۔
تو انسانی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے، کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے کہ جس میں نیک عمل کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا پورا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں، جس کا وہ حق رکھتے ہیں، وہ ان کو ملے۔ اور اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ان کو اپنے برے اعمال کی پوری سزا جس کا وہ حق رکھتے ہیں ان کو وہ پوری مل کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا، اور نہ ایسا ہے کہ انسان کی زندگی بس دنیا کی زندگی ہی ہے، بلکہ آخرت کی زندگی یقیناً آئے گی۔ تو عزیز طلبہ، احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے مختصراً کچھ احادیث بیان کرتا ہوں۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں، یہ انگلیوں سے اشارہ فرما کے شہادت کی اور بڑی جو انگلی ہے اس کو ملا کے قریب کر کے اس طرح دو انگلیوں کی طرح قریب ہیں، یعنی اب قیامت ایسے قریب آ گئی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں اور 3 گروہوں میں اٹھائے جائیں گے، ایک قسم پیدل چلنے والے، ایک قسم سوار، اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے، یعنی قیامت آئے گی اور یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں یہ اپنے اپنے اعمال کی بنا پر اس طرح ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، اے عبداللہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ اجنبی مسافر، بلکہ راستہ چلنے والے کی طرح اس دنیا میں رہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خوشی ہو، یعنی جو یہ چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح سے دیکھے کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو قرآن مجید کی سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھے۔ تو عزیز طلبہ، آخرت کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل آئی ہے، میں نے نمونے کے طور پر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اسی آخرت کے دن کو، جس دن آخرت کا یہ دن قائم ہوگا، اس کے دیگر نام قرآن کریم میں آئے ہیں، جن سے اور بھی وضاحت اور صراحت ہو جاتی ہے کہ یہ آخرت کا عقیدہ موجود ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آخرت کے دن کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، جن میں سے ایک یوم البعث ہے، یعنی وہ دن جب لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم الدین، اس کو یوم الدین قرار دیا، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی وہ دن جس میں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی یوم القیامہ اس کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوقات کے کھڑے ہونے کا دن۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور اسی طرح دیگر نام قرآن پاک میں آئے ہیں، جس میں یوم الجمع
اور یوم الحرہ، حاقہ، قارعہ، واقعہ، غاشیہ، طامۃ الکبریٰ اور صاخہ وغیرہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال یہ زندگی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر عمل کے لیے بھیجا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اعمال کے لیے بھیجا گیا، ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو دنیا میں بھی راحتیں ملیں گی، انعامات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، اور ایسے ہی آخرت کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اگر یہاں پر پورے انعامات نہیں بھی ملے اور یہاں کچھ تکلیف اور غم کے ساتھ زندگی گزاری، کچھ مشکلات کے ساتھ زندگی گزاری، تو بہرحال یہ زندگی عارضی ہے، اور آدمی اگر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اگر اس کے ساتھ اگر آدمی رخصت ہوا تو خوشخبری ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اگر یہاں سے رخصت ہوا تو خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے، چاہے اس کی زندگی کتنی ہی مشکلات میں، پریشانیوں میں گزری ہو، لیکن آخرت کی زندگی میں وہ کامیاب ہو گیا، اور آخرت کی زندگی میں جو کامیاب ہو گیا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیابی کی زندگی اور راحت کی زندگی ہوگی، اور خوشی کی زندگی ہوگی، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ دنیا کی تکلیفوں کو وہ بالکل بھول چکا ہوگا، وہاں کی راحتیں دیکھ کر اس کو دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی یاد ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے لیے اتارے ہیں قرآن و حدیث میں، تو اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔